حقائق ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان احسان بٹالوی اور میرے ساتھ مشہور تجزیہ کار جناب راجہ ریاض صاحب۔ ریاض صاحب، آپ کی نظر ملکی حالات پہ بہت گہری ہے اور آپ بڑی کہہ رہے ہیں عقاب والی نظر رکھتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی غلطیوں پہ۔ تو اب ایک غلطی انہوں نے اور کی ہے نئی، کہ نئی انڈسٹریل پالیسی دی ہے، اگر آپ اسے غلطی کریں گے تو پھر بھی میں مان لوں گا چلیں آپ کی خاطر۔ انڈسٹریل پالیسی سے اس کا دو اینگل سے ہمیں آپ کی رائے چاہیے کہ کیا اس سے ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی، نمبر ایک۔ نمبر ٹو، کہ کیا اس سے جو ایک افراتفری پڑی ہوئی ہے اور بھاگ دوڑ بچی ہوئی ہے پراپرٹیز خریدنے کے لیے، اور روز کو 10 اسکیمیں نئی آ جاتی ہیں جس سے ملکی زمین جو زرعی پیداوار میں استعمال ہو رہی تھی وہ بھی کم ہو رہی ہے، اور ایک ملک میں سرمایہ کاری رک کے زمینوں میں ڈمپ ہو رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آنکھ جو دیکھتی ہے وہ لب پہ آ نہیں سکتا، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس حکومت کے آنے پر اور اس کی جو پالیسیاں ہیں، میں ہمیشہ ان پر ناقد رہا ہوں۔ اپنے تئیں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کبھی کسی حکومت کا مخالف نہیں رہا، نہ ہی کسی کا حمایتی رہا ہوں۔ میں تو اس کی پالیسیوں پر ہمیشہ بحث کرتا ہوں کہ اس کی پالیسیاں ملکی مفادات کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کی مختلف پالیسیاں دیکھیں جو انہوں نے فرانس میں استعمال کی، جو انہوں نے مطلب زراعت میں کی، یا جو انہوں نے اور کسی بھی فیلڈ میں جو اڈاپٹ کی، آپ ماشاءاللہ کیونکہ اس حوالے سے بہت پرانے یعنی تجزیہ کار ہیں، سمجھتے ہیں اور ہمیشہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکومت کی یہ جو انڈسٹری پالیسی ہے، صنعتی پالیسی ہے، میں اس سے متفق ہوں۔ متفق اس لیے ہوں کہ جب تک کوئی ملک ایک کنزیومر سوسائٹی چلاتا رہے گا یا کنزیومر ہی بنا رہے گا، اس وقت تک اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی صحیح معنوں میں۔ اور مشرف دور میں جو پالیسی اڈاپٹ کی گئی، جس طرح بینکوں سے پیسہ نکلوایا گیا، جس طرح زمینوں میں انویسٹ کیا گیا، جس طرح زمینوں سے فائدہ اٹھایا گیا، اس کے رزلٹ یہی نکلنا تھا جو اب ہماری جو معاشی بدحالی ہے۔ جب آپ زمینوں میں پیسے کھپا دیں گے تو لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ جو انڈسٹری ہے، جب وہ آپ کی بند ہو جائے گی تو آپ تو صرف جو ہے امپورٹ کر سکیں گے مختلف چیزوں کو، ایک کنزیومر بن جائیں گے دوسرے ملکوں کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ ہمارا مرض بھانپ لیا ہے۔ خان صاحب کی یہ جو پالیسی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، انہوں نے یا چائنا سے سیکھی ہے یا جس سے بھی سیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہترین پالیسی ہے۔ اور یہی اس پالیسی کا حسن ہے کہ اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوگی تو یہاں لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، یہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا، سرمایہ دار بھی خوش رہے گا، اور اس میں بے شک دولت کی جمپ نہیں لگتے، اس میں آہستہ آہستہ جو ہے دولت بڑھتی ہے، لیکن اس سے فائدہ جو ہے سارے ملک ہوتا ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، امپورٹ کم ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ یہاں اپنے بنا سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے آپ کی پالیسی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں نہیں بنا سکتے۔ آپ اگر بنائیں گے تو اس سے ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہوگا۔ میں سب سے زیادہ جو ہے سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ بے شک ہمیں اپنوں نہیں پہنچایا، لیکن جاپان کے ساتھ جو ہم نے تجارت کا جو معاملہ رکھا، اس میں آپ دیکھیں ہر مرتبہ جاپان کا پلڑا بھاری رہا۔ 3 دہائیوں سے آپ جو ہے موٹر کار بنانے کے سلسلے میں آپ کا جاپان کے ساتھ تعاون ہے، لیکن 3 دہائیوں میں آپ مین پارٹس، مین کمپوننٹس جو ہیں گاڑی کے، وہ بھی آج تک بھی آپ امپورٹ ہی کر رہے ہیں۔ ایک مکمل کار آپ نہیں بنا سکتے، اور اس ملک کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر شرم کی کیا بات ہوگی کہ جس نے ایٹمی طاقت جو بن گیا، جس پہ پوری دنیا مخالف تھی، میزائل ٹیکنالوجی ہماری سب سے بہتر ہے، جس کی دنیا مخالف تھی، اور ہم نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں
کہ جس پہ دنیا ہماری مخالف تھی آج ہماری طرف ہے، آج مانتی ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی ہے سب سے بہتر ہے، تو ایک موٹر گاڑی نہیں ہم بنا سکے۔ آپ دیکھیں جب آپ نے گاڑیاں استعمال کرنے کا شوق ہمیں بہت زیادہ ہے، منحصر قوم ہمارے جتنے بھی امیر آدمی ہیں مہنگی سے مہنگی گاڑیاں باہر سے منگواتے ہیں، وہ چاہے انہیں امریکہ سے کیوں نہ منگوانی پڑے وہ منگواتے ہیں، لیکن ان کا انٹرسٹ یہاں نہیں ہے۔ امپورٹ بل ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، ایک گاڑی کے مین کمپوننٹ ہم جاپان سے منگواتے ہیں، ہر سال ہمارا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، ہمارا امپورٹ بل بڑھتا جاتا ہے۔ آپ جتنی زیادہ گاڑیاں بنائیں گے اتنے زیادہ ڈالر خرچ کریں گے، اتنا زیادہ آپ IMF کے پاؤں میں بیٹھیں گے جا کے کہ آپ نے پیمنٹ بھی تو کرنی ہے نا۔ پیمنٹ جب آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ کے خزانے میں نہیں ہوگی، کوئی آپ کو دے گا؟ کوئی آپ سے کچھ سودا کاری کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو مین جو ہماری پرابلمس ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو، جس میں آپ کا ٹیکسٹائل، میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین ہب ہمارا جو ہے، ہمارا ٹوٹل جو ایکسپورٹ جو بیس کرتا ہے وہ ٹیکسٹائل پہ ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہماری پالیسیاں درست ہونے والی ہیں، لیکن خان صاحب نے جو بطور وزیر اعظم جو ہے یہ 3 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں کوشش کی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے۔ بے شک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اتنی نہیں بڑھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں بڑھ جاتی، اس کے لیے سالوں سال درکار ہوتے ہیں، پالیسیوں میں تسلسل ہوتا ہے۔ بجلی، پانی، گیس جو ہے آپ ان کو مناسب ریٹ پہ پرووائڈ کریں تو پھر وہ انڈسٹری چلتی ہے۔ ایک بڑی فیکٹری میں 2-2 ہزار مزدور کام کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اس کی صحیح اینٹ بھی رکھ دیں گے، اس کو ہم صحیح جو لیول پہ اس کو مینج کر دیں تو میں سمجھتا ہوں آئندہ اگر اسے تسلسل دیا گیا تو 5 سے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائگر بن سکتے ہیں۔ اگر یہی پالیسی اڈاپٹ رکھی تو ہم ایشین ٹائگر بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز میں کمی نہیں دی۔ اگر ہم ان صلاحیتوں کو دیکھیں، بنگلہ دیش میں تو کپاس بھی نہیں ہوتی بٹاوی صاحب، نہ بجلی پیدا کرنے کے ان کے پاس کوئی پہاڑی سلسلے ہیں جہاں کے دروں سے پانی نکلے گا اور بجلی پیدا کر سکیں گے آپ سستی۔ میں بھی بجلی ہم سے سستی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے پاس ان پٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ان پٹ ہے، ہم دوسرے ملکوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ ہاں جی اس ٹرن ٹرن کر کے کھلو جاؤ، کھلو جاؤ، کھلو۔ تھوڑی سی بند ہوگی، آپ چپ لینا، پر بند کر لینا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح قرضہ جات جو ہے ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک کے بعد راجہ صاحب کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اب آپ بٹالوی صاحب سب سے پہلے دیکھیں بینک جو ہے ہمارے، بینک بھی جو بڑی انڈسٹری کو لون جتنا دے رہے تھے، قرض دے رہے تھے، وہ بھی آپ دیکھیں اشر شیر بھی نہیں تھا جو انہیں دینا چاہیے تھا، اور بینک بھی جو کنزیومر سوسائٹی ہی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے خان صاحب نے جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے، جس طرح ان کو قرضوں کی آفر کی ہے، جس طرح بغیر یعنی کہ کسی صوبے یا صوبائی تعصب یا علاقے کے تعصب سے ہٹ کر ایک انڈسٹریسٹ کے طور پر جو ہے وہ اس کے قرضے انہیں مل رہے ہیں، ان کو لیے بجلی، پانی، گیس کا انتظام ہو رہا ہے، جیسا بھی ہے، جو ہے ہی کم ہے ہمارے پاس تو وہ ہم اسی طرح دیں گے نا۔ لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف وہی ادارے جو ہمیں قرض سپلائی کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ ہماری بڑھے۔ اس گورنمنٹ کو آپ دیکھیں کہ IMF نے ان سے کیا کیا شرائط بنوائی ہیں، یہ تمام وہ ہے جو ہمیں امپورٹر سوسائٹی بنا کے رکھنا چاہتی ہے۔
میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کا بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد آئندہ آنے والی حکومتوں کا بھی لازم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، آپ نے راجہ ریاض صاحب کا فکر انگیز تبصرہ سنا۔ ہم چاہیں کہ راجہ صاحب آپ اس پالیسی کے جو رزلٹ چند ہفتوں میں آنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے نیکسٹ پروگرام میں ہمیں گائیڈ کریں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا بھی اور ناظرین کا بھی۔ اللہ حافظ۔